السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ اور آج کوے نہیں بول رہے تو ہم جلدی سے ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں۔ یار ستم کر قسط نمبر 92، تحریر عریج شاہ۔ وہ گاڑی میں خوفزدہ سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ گاڑی ڈرائیو کرتا ارحم بالکل ریلیکس تھا۔ چلو یار، تمہیں موقع دیتا ہوں، گول گپے کھاؤ گی یا آئس کریم؟ آئی نو یہ سب کچھ بچے کے لیے بالکل ہیلدی نہیں ہے، اسی لیے میں بالکل تھوڑی سی مقدار میں کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ آئی نو یہ لڑکیوں کا نا بہت موڈ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کھانے کا، اور میں ہرگز اپنی چھوٹو سی بیوی کا دل خراب نہیں ہونے دوں گا، اسی لیے میں تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اور ہم فرنٹ سیٹ پر بیٹھی درخنے سے پوچھ رہا تھا، جس کا سارا دھیان ونڈو سے باہر کی طرف تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس جلدی جلدی ہسپتال چلیں اور پھر گھر چلیں۔ اس طرح سے باہر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے ڈر پر اور ہم لب مینج کر رہ گیا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ نہ جانے وہ کیوں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اتنا ڈر، اتنا خوف! وہ جانتا تھا اس کے قبیلے کے لوگ انتہائی خطرناک تھے، لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، اب تو صلح ہو چکی تھی۔ درخنے، کچھ نہیں ہوگا۔ یار تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک اور کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ وہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ مجھ سے بہتر نہیں جانتے انہیں۔ وہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ صرف میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ نہیں ہار سکتے، اور نہ ہی اس طرح ہار کر وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وہ گاڑی ہسپتال کے دروازے پر روک کر اس کی بات سننے لگا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو ان لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی تھی، لیکن ایک چیز جو ارحم نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے علاقے کے لوگوں کا خوف اس پر بری طرح سے سوار تھا، جس سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ دیکھیں ارحم صاحب، مجھے بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ کا بچہ انتہائی خطرناک کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ مطلب اس عمر میں بچہ پیدا کرنا، جس عمر میں لڑکی کو اپنی بھی سمجھ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ بچہ نہ صرف آپ کی وائف کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 9 مہینے تک سروائیو کر پائے گا۔ ڈاکٹر اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ پریشانی سے اسے سن رہا تھا۔ درخنے پردے کے دوسری طرف تھی، نرس کے ساتھ۔ جب ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلاتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، ڈاکٹر، میں پوری احتیاط کرنے کی
کوشش کر رہا ہوں، میں اس کا پورا خیال رکھ رہا ہوں، جتنا ہو سکے اس کی کیئر کر رہا ہوں۔ میں ان 9 مہینوں میں اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اسے کسی طرح کے ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہونے دوں۔ ارحم نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید پچھلے دنوں سے جس طرح درخنیں ذہنی پریشانی سے گزر رہی تھی، ڈاکٹر اسی کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ دیکھیں مسٹر ارحم، میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بچہ آپ کے لیے بہت خاص ہوگا۔ آپ کی وائف فی الحال اتنی ہیلدی نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کو پیدا کر سکے۔ یہ بچہ آگے جا کر ان کے لیے بہت ساری مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ فی الحال ان کی پریگننسی کو 3 مہینے ہوئے ہیں۔ اب بھی اس کا حل موجود ہے۔ آگے جا کر آپ لوگوں کے لیے بہت پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ فی الحال ابھی ابورشن ایک بیسٹ آپشن ہے۔ یقیناً آپ کو اپنی وائف اتنی پیاری تو ہوگی ہی کہ آپ اس کی جان پر کوئی رسک نہ لیں۔ بچے آگے جا کر ہو جائیں گے۔ شادی کو چند ایک سال گزرنے دیں۔ پہلے آپ اس لڑکی کو میچور ہونے دیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی وائف کم عمر ہے یا پھر اس عمر میں بچہ پیدا کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں اس عمر میں بہت ساری عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی وائف کی باڈی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اندر سے ہیلدی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں بچے ہو تو جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کو جس طرح کی نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ماں نہیں کر پاتی۔ اللہ نہ کرے کل 9 مہینے پورے ہونے کے بعد آپ کو اپنی وائف کو کھونا پڑے تو کیسے پالیں گے بچہ؟ یہ بچہ نہ تو ایک نارمل بچہ ہوگا اور نہ ہی ہیلدی بچہ ہوگا۔ یہ میں ابھی سے پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ آگے جا کر آپ کی بیوی کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی۔ رسک مت لیں، ابھی سے کوئی فیصلہ کر لیں۔ ڈاکٹر نے جیسے حل بتایا تھا، جبکہ ارحم خاموش ہو کر رہ گیا۔ یہ ڈاکٹر بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اتنے غصے سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اچھی نہیں لگی یہ ڈاکٹر۔ درخنے واپسی پر بھی سارے راستے خوف زدہ رہی تھی۔ گھر کے حدود کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے بات شروع کی تھی۔ حالانکہ ان کی گاڑی کے آگے بھی 2 گارڈز کی گاڑیاں تھیں اور پیچھے بھی، لیکن پھر بھی اس کا ڈر برقرار تھا، اور گھر کی حدود کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے سارا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ابورشن کی بات صرف اس کے سامنے کر رہی تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی یہ کوئی عمر ہے تمہاری بچہ پیدا کرنے والی؟ تم فی الحال بچے کے بارے میں مت سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اور بھی
الٹی سیدھی فضول باتیں کر رہی تھی میرے بچے کے بارے میں، اور میں نے تو نام بھی سوچ لیا اپنے بچے کا۔ کل میں البینا اور آئرہ سارا دن البینا کے فون پر بچوں کے مزے کے نام ڈھونڈتے رہے۔ 2-3 نام تو مجھے بہت زیادہ پسند آئے، میں گھر جا کر دکھاؤں گی، مجھے آئرہ نے لکھ کر دیے تھے۔ ان میں سے نا میں پرچیاں ڈالوں گی، پھر تم آنکھیں بند کرنا، میرا مطلب ہے آپ آنکھیں بند کرنا، ان میں سے ایک پرچی نکالنا اور پھر جو پرچی نکلے گی نا ہم وہی نام رکھیں گے، پکا وہی نام رکھیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ بولتے بولتے اچانک سے پریشانی سے بولی، تو ارحم نے گاڑی پارکنگ میں روکتے ہوئے اسے گاڑی سے نکلتے دیکھ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جبکہ گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آتے ہوئے اس نے اسے اپنے سہارے سے گاڑی سے نیچے اتارا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھر کے دروازے سے اسے اندر داخل کرواتے ہوئے پوچھنے لگا، جو اپنے مسئلے کو لے کر کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ نا میں نے سارے نام لڑکوں کے ڈھونڈے ہیں، لڑکی کا کوئی ایک نام بھی نہیں ڈھونڈا۔ اگر میری طرح پیاری سی لڑکی ہو گئی تو؟ چلو کوئی بات نہیں، تم بھی تو باپ ہو نا، تمہارا بھی کوئی فرض بنتا ہے، میرا مطلب ہے آپ کا۔ لڑکی کا نام آپ ڈھونڈ لینا، 5-6 ڈھونڈنا نا تو پرچیاں ڈال لیں گے، میں جو پرچی نکالوں گی وہی نام رکھیں گے۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے یہاں بھی اینڈ پر اپنا ہی نام فائنل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ ارحم کبھی بیٹی کی تو کبھی بیٹے کی سوچ پر اپنے گدگداتے دل کو تھپتھپانے لگا تھا۔ درخنے تو بہت آگے تک کی سوچ چکی تھی، اس وقت ابورشن کی بات کرنا تو بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی بچے کو ختم کرنے کے لیے مناسب لفظ تلاش بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تو جانتا تک نہیں تھا کہ درخنے کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی، حالانکہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کا سوچ کر بھی اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ نہیں، وہ ابورشن نہیں کروائے گا، وہ اسے کراچی لے کر جائے گا اور وہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر ایک ہی دفعہ دیکھ کر کچھ بھی فیصلہ کر لے؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ اچانک سے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، وہ آرام سکون سے پہلے اس کا حل تلاش کرے گا، اگر کسی بھی قیمت پر اس کا حل نہ ملے تب ہی وہ اگلا قدم اٹھائے گا، تب ہی وہ درخنے کو بھی اس بارے میں بتائے گا، ورنہ وہ پہلے ہی پریشان ہو جائے گی، اور وہ پریگننسی کی حالت میں اسے کسی بھی طرح کی کوئی بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ پری، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے،
ہم کل کراچی کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب اچانک اگر تم امی کے پاس رہنے کا فیصلہ کرو گی تو میرا کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم گھر والوں کے بارے میں مت سوچو۔ آف کورس یہ ہماری فیملی ہے، لیکن یہاں بہت لوگ ہیں، بابا ہیں، ملازم ہیں، الینا ہے، تائی امی چکر لگاتی رہیں گی۔ ماما اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہیں، لیکن میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تمہیں میرے ساتھ واپس کراچی چلنا ہوگا۔ یہاں تمہارے لیے اب بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ تو میں کون سا گھر سے باہر نکلوں گی زارق؟ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ امی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انہیں اکیلے چھوڑا جا سکے، اور ان کی بیٹیاں یہاں نہیں ہیں، تو پھر میں ان کی بیٹی ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے میں ان کی خدمت کروں۔ اگر اس ٹائم میں ان کا ساتھ نہیں نبھاؤں گی تو کیا فائدہ میرا ان کی بہو ہونے کا؟ دیکھیں میں جانتی ہوں آپ وہاں رہ لیں گے، اور پہلے بھی تو آپ میرے بغیر رہتے تھے نا، اور صرف 15 دن کی تو بات ہے۔ جیسے ہی امی کے پیر کا پلاسٹر کھل جائے گا میں واپس آ جاؤں گی نا، 15 دن کے لیے۔ پلیز مجھے میری امی کی خدمت کرنے دیں، پلیز پلیز پلیز۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے اچانک ہی اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ زارق اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے تایا لوگ ابھی اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ گھر سے باہر پردے میں نکلتی تھی۔ اگر ان لوگوں کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ اس کا گھر یہاں پر ہے تو وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش ضرور کرتے، جس طرح اس کے ماں باپ کو بیچ رستے میں قتل کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہو تو 15 دن کے لیے میں تمہیں یہاں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی کے بھی کہنے پر گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ بولا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ اچانک ہی اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اپنے لبوں کا پرشدت لمس چھوڑنے لگا تھا، جبکہ وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ یار ایک تو میری بے باک اور بولڈ بیوی شرماتی بہت ہے۔ وہ اپنے سینے سے اس کا سر نکالتا ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا، جبکہ اب کی دفعہ وہ اپنے لبوں کو آزاد نہیں کروا پائی تھی۔ علیزے تو آج پورے 3 دن کے بعد چاچی کے گھر سے واپس آئی تھی، جبکہ الینا کی واپسی آج پورے 1.5 مہینے کے بعد یہ سن کر ہوئی تھی کہ اذن لالا آ چکے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ سمجھ چکی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں اذن لالا کے گرج برس کے ساتھ شاید بارش بھی ہو چکی ہے۔ الینا کی تو سانسیں تھمی ہوئی تھیں، بلکہ سانسیں خشک تھیں، جبکہ باقی سانسیں خشک ہو گئی تھیں جب ملازم نے یہ کہہ کر آ کر کہا کہ الینا
بی بی کے آتے ہی ازن لالا نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ میرے ازن لالا آ گئے۔ علیزے خوشی سے اندر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ الینا کو تو اپنے قدم من بھاری لگنے لگے تھے۔ جب علیزے بھاگتے ہوئے آ کر ازن کے سینے سے لگی، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتا، وہ دوسرا ہاتھ الینا کے سر پر رکھ چکا تھا، جس کو اس نے مسکرا کر قبول کیا تھا۔ علیزے کی بنسبت الینا ازن کے زیادہ قریب نہ تھی۔ تم نے نوکری کب سے شروع کی اور کس کی اجازت سے؟ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے الینا کی جانب دیکھتا سوال کرنے لگا، اور یہ وہی سوال تھا جس سے وہ گھبرا رہی تھی۔ جی لالا، وہ میں بس ایسے ہی ایکسپیرئنس کے لیے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ کس کی اجازت سے، کیوں والے سوال کی طرف میں آیا نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، بابا کی اجازت لی تھی اور پھر چاچو خود آئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا، لیکن بابا تو کہہ رہے تھے کہ تم خود اپنی مرضی کرنے لگی ہو۔ وہ اب بھی بالکل سیریس انداز میں سوال کر رہا تھا۔ نہیں لالا، وہ میں اس نے کچھ کہنا چاہا تھا جب ازن نے ہاتھ اٹھایا۔ بس ایک لفظ نہیں۔ کل سے کوئی نوکری نہیں کر رہی ہو تم، گھر پر رہو۔ اگر گھر پر سکون نہیں مل رہا تو کوئی شارٹ کورس کر لو، وہ بھی نہیں کرنا تو علیزے کے ساتھ کراچی چلی جاؤ، وہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو۔ وہ سختی سے بولا تھا، لالا میں مزید پڑھائی نہیں کرنا چاہتی، اس نے فوراً کہا تھا۔ کراچی میں ازن ہر وقت سر پر سوار رہنے والا تھا، اس کی تو آزادی ہی ختم ہو جاتی، تو پھر تو یقیناً تم کوئی شارٹ کورس کرنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگی۔ کوئی بات نہیں، گھر پر بیٹھو۔ وہ فیصلہ سنا چکا تھا۔ تمہارا روز روز چاچی کی طرف جانا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ ہم وہاں تمہارا رشتہ کرنے والے تھے، زارق نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، تمہارا وہاں جانا مجھے مناسب نہیں لگتا، اور اب تو وہاں جانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ تم اس طرف جانا بند کر دو۔ کوئی خاص وجہ ہو تو جانا الگ بات ہے، اتنے دنوں تک وہاں رہنا اور بے وجہ ان لوگوں کی پرسنلز میں انٹرفیئر کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آئندہ گھر پر ہی رہو۔ اب جاؤ اور جا کر گھر کی چیزوں میں دلچسپی لو۔ امی اتنے دنوں سے بیمار ہیں، مجال ہے جو تم نے ان کی طرف جھانکا بھی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے جی لالا کہتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ جب تک یہاں رہنا تھا تب تک ازن نے کوئی نہ کوئی پابندی ہی لگانی تھی۔ نوکری پر تو اب وہ جا نہیں سکتی تھی، نہ جانے اسے خبر کیسے ہوئی تھی، یقیناً علیزے نے ہی بتایا ہوگا۔ اور اب دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ چاچی کے گھر نہیں جا سکتی تھی بنا کسی بڑی وجہ کے۔ خیر بڑی وجہ تو اس کے پاس تھی، چاچی بیچاری ہڈیاں تڑوا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں نا؟ سب کچھ ہو گیا نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟
رات کے 12 بج رہے تھے جبکہ کچن میں الوینا تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ ازبک بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ سب کچھ ہو گیا نا؟ جبکہ آئرہ کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ یقیناً وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی برتھ ڈے کی تیاری کر رہی تھی۔ ارے رائک، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ازبک نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جبکہ الوینا کے ہاتھ سے تو کیک چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ رائک کچن کے دروازے تک آ گیا تھا۔ ارے آؤ آؤ، اندر آؤ، ہم بس تمہارے برتھ ڈے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے اسپیشل کچھ کرنا چاہتی ہے، ازبک نے معصومیت سے کہا تو الوینا کیک وہیں رکھ کر دروازے تک آئی تھی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے گھور کر ازبک کو دیکھا جو اب اس کے چہرے کے رنگ اڑا کر مزے سے ہنس رہا تھا۔ کیا یار لالا، آپ نے تو ڈرا ہی دیا، مجھے لگا میرا سارا پلان فلوپ ہو گیا ہے، وہ پیر پٹکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ازبک کو اس کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ بیچاری کافی دنوں سے اس کے برتھ ڈے کی تیاری کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے آرگنائزرز کو بھی باہر سے بلایا تھا، جو باہر اس وقت ہال میں اس کے برتھ ڈے ٹیبل سیٹ کر رہے تھے۔ اس نے اس کا برتھ ڈے بہت دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ بیسٹ ہو۔ وہ اچانک رائک کو سرپرائز دینے والی تھی۔ اتنا ہی نہیں، وہ پہلی دفعہ اس کے لیے وہ اسپیشل 3 میجیکل ورڈز کہنے والی تھی اس کے برتھ ڈے کے گفٹ میں۔ حالانکہ اس کے ساتھ جا کر بھی وہ اس کے برتھ ڈے کا گفٹ بھی لے کر آئی تھی۔ اس سے چھپ چھپ کر اس نے پچھلے ایک ہفتے میں اس کے لیے برتھ ڈے کی خوب تیاریاں کی تھیں، اور اب جب سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا، ازبک نے اس کو ڈرا دیا تھا۔ اچھا، اب نہیں کرتا، اب آرام سکون سے تیاریاں کرتے ہیں، بلکہ سب کچھ ہو گیا ہے، چلو اب اوپر چلتے ہیں، 12 ہونے میں صرف 3 منٹ باقی ہیں۔ وہ انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آیا تھا، جبکہ گھر کے سب فرد جاگ رہے تھے۔ امامہ بیگم تو بہت خوش تھی، جن کے بیٹے کی برتھ ڈے کی تیاریاں اتنے بڑے پیمانے پر کی گئی تھیں۔ حالانکہ وہ اپنا برتھ ڈے نہیں مناتا تھا، یہ تو الوینا کی خواہش تھی کہ اس کے شوہر کا برتھ ڈے اس طرح سے منایا جائے، اور وہ اس کے پلان میں سب لوگ ہی شامل ہو گئے تھے۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا جب 12 بجتے ہی زوردار دھماکہ ہوا، اور وہ دھماکہ اس کے کان کے قریب پٹاخے کی صورت میں کیا گیا تھا۔ اس نے بنا آنکھ کھولے
آنکھیں زور سے بھیجتے ہوئے ازبک کا نام دانتوں کے بیچ چبایا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے اس نے ازبک کا بیڑا غرق کرنا چاہا تھا جب اگلے ہی آگے موجود پانی کی بالٹی اس کے سر پر اڈھیل دی گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر دوست، ازبک نے نعرہ لگایا جبکہ وہ اگلے ہی لمحے باہر دروازے کی طرف بھاگنے لگا تھا جب فرش پر گرا ہوا تیل اگلے ہی لمحے سے زمین بوس کر گیا۔ اس نے ازبک کو ایک موٹی گالی دیتے ہوئے باہر بھاگنا چاہا تھا جب ایلوینا ہاتھ میں کیک پکڑے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ لالا، یہ کیا یہ کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بہت پیار سے انہیں وش کرو گے، ایلوینا نے ازبک سے پوچھا، جو ان دونوں سے پہلے کمرے میں داخل ہوا تھا، کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے یار کو سب سے پہلے وش کرے گا، جس پر ایلوینا مان گئی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ اس کے معصوم شوہر کے چہرے کا نقشہ ہی بگاڑ دے گا۔ میرا پیار کرنے کا انداز ذرا الگ ہے ڈیئر سسٹر، وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اچانک ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا انڈا رائک کے سر پر پھوڑ چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میرے یار، تیرا یہ برتھ ڈے تیری بیوی بہت یادگار بنانا چاہتی تھی، اور میں اس برتھ ڈے کو یادگار بنانے میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سب لوگ جو اوپر رائک کو وش کرنے کے لیے آ رہے تھے اس کی حالت دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ہیپی برتھ ڈے، لیکن دور دور سے پہلے پلیز نہا کر آئیں، وہ رائک کی حالت دیکھتی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیونکہ ایک انڈا ازبک نے اس کے سر پر پھوڑا تھا تو دوسرا انڈا ارحم نے پیچھے سے اس کی پیٹھ پر پھوڑا تھا، اور اب وہ ضرورت سے زیادہ ہی اسمیلی ہو رہا تھا۔ اور یہ بدلا تھا، پچھلے سال ازبک کی برتھ ڈے پر اس نے انڈے ازبک کے سر پر پھوڑے تھے، اور اتنا ہی نہیں، ارحم کی برتھ ڈے پر ان دونوں نے ارحم کو باندھ کر اس پر کچے انڈے پھینکے تھے، جس کا بدلہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی برتھ ڈے پر ہی نکالتے تھے۔ سالگرہ مبارک ہو میرے بچے، تم نہا کر باہر آؤ، تمہاری سالگرہ کا سارا انتظام باہر کیا گیا ہے، امامہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ترس کھاتے لہجے میں کہا، تو وہ ہاں میں سر ہلاتا اپنی حالت سدھارنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کا برتھ ڈے بالکل بچوں والے سٹائل میں منایا گیا تھا۔ ایک تو ایلوینا نے اپنے سٹائل میں اس کی تیاری کی تھی جس کا سرپرائز وہ اسے دینے والی تھی، جبکہ رائک جو تیاریاں ازبک نے کروائی تھی، اس کے بعد میں رائک کی جو حالت تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ باقی سب کچھ پھر ٹھیک تھا، لیکن ایلوینا کو ہرگز نہیں لگا تھا کہ اس کا لالا اس کے شوہر کو کچا انڈا مارے گا، مطلب اس کا بھائی کتنا ظالم تھا، اس کے معصوم شوہر کا نقشہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ سب کو کیک کھلانے کے بعد ایلوینا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی،
آپ کا برتھ ڈے سرپرائز ابھی میں نے آپ کو دینا ہے، اسی لیے جلدی جلدی سب کو سونے کے لیے بھیج دیں۔ اور اس کی سرگوشی رائک کو کافی زیادہ پسند آئی تھی، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں ان سب کے ساتھ وقت گزار کر تقریباً 12:45 وہ سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے تھے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے کہیں چلنے کے لیے کہنے لگی۔ لیکن وہ جیسے ہی باہر نکلا، اس نے رائک کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ الوینا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یار، تم تو آج جھٹکے پر جھٹکے دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھوں پر اس کی باندھی ہوئی پٹی کو قبول کر گیا تھا۔ ابھی تو بہت بڑا سرپرائز ملنا ہے آپ کو، چلیں تو صحیح میرے ساتھ۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ڈرائیور انہیں نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ یار، کہاں لے کر جا رہی ہو تم؟ مجھے کچھ بتاؤ بھی تو۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، جب اس کا ڈرائیور خود انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے سارے راستے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، جسے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے رائک نے نہیں اتارا تھا۔ اس کے لیے یہی بات بہت بڑی تھی کہ اس کی بیوی اس کے لیے کچھ اسپیشل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، لیکن وہ اسے لے کر کہاں جا رہی تھی، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ ایک جگہ رکتے ہوئے اس نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں پر سے پٹی کھول دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے رائک نے اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے ایک بلند والا پہاڑ تھا۔ یہاں ایک راہداری بنائی گئی تھی، ایک لمبی سی راہداری جس کے دونوں اطراف بڑے بڑے بلب سے روشنی کی گئی تھی۔ اوپر تک پھولوں کی لڑی تھی، زمین پر نرم دہ گھاس تھی۔ الوینا نے اپنے پیروں سے جوتے نکالے تو اس نے بھی مسکرا کر اپنے پیروں سے جوتے نکالتے ہوئے اس گیلی گھاس پر قدم رکھتے ہوئے سامنے اس ٹینٹ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سامنے سفید رنگ کا ٹینٹ تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے موبائل سے اس نے کسے فون کیا تھا۔ یہ سارا کام یہاں کی ایک مشہور ڈیکوریشن آرٹسٹ کمپنی میں کیے جاتے تھے۔ رائک نے اپنے کچھ بزنس فنکشنز کے لیے انہیں ہائر کیا تھا، اور یقیناً اس کی بیوی نے بھی انہیں ہی ہائر کیا تھا اس کی برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے۔
وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتا اوپر آیا تو ٹینٹ کے دروازے پر اس نے اندر ایک میٹرس بچھا دیکھا تھا جس کو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ابھی وہ وہی سب کچھ انجوائے کر رہا تھا جب اچانک ایلوینا اس کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ جب اس نے نرمی سے رائک کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے اس طرح کی امید ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹر کروس، ہٹلر، مانسٹر دورانی، آپ اتنے زیادہ اچھے ہیں نہیں جتنے اچانک سے مجھے لگنے لگے ہیں۔ آپ اتنے پیارے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، لیکن میں پھر بھی ہو گئی ہوں فلیٹ۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ نہیں، شادی تو ہو گئی نا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی۔ میں سب کچھ کروں گا، سب کچھ کروں گا، آئی لو یو سو مچ، وہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھک کر اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ ارے ایسے نہیں نا، پہلے میں آئی لو یو بولوں گی، وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر بولی، اور میں 1000 دفعہ آئی لو یو ٹو بولوں گا۔ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنی محبت سے چومتا اس کے چہرے کو گلنار کرنے لگا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی باہوں میں سماتی اس کی محبت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ رائک کو اسپیشلی کیک کھلا کر اس کا برتھ ڈے وش کرنے والی تھی، لیکن ازبک اور ارحم نے اپنے بدلے نکالے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ ایک بہت ہی فنی مومنٹ تھا جسے اس نے بہت انجوائے کیا تھا۔ سب کے ساتھ برتھ ڈے منا کر وہ اسے یہاں لانے والی تھی، اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والی تھی، لیکن وہ اس کے دل کی ہر بات سمجھ کر اسے خود میں بیٹھ گیا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ اس کی زندگی کا سب سے بیسٹ مومنٹ تھا۔ اپنے بابا کے بعد اس نے اپنے بھائی کا پیار محسوس کیا تھا، اور اب اس کی زندگی میں آنے والا تیسرا مرد تھا جسے وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی جب سے اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھی تھی، رائک کے سچے جذبات نے ایلوینا کے دل کے دروازوں پر دستک دی تھی۔ وہ محبت کر بیٹھی تھی اس انسان سے، اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے تحاشا خوش تھی۔ یہ انسان اس کے لیے دن بہ دن اہم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لمس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ ٹینٹ کا زپ بند کر چکا تھا، اور پھر وہ یوں ہی اسے تھامے اپنے ساتھ بیڈ پر لے کر آیا تھا، اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں قید کرتا اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ اس کے پور کو چومتے ہوئے وہ پوری طرح سے اس کی آغوش میں کھونے لگا۔ یہ برتھ ڈے میرے لیے میری سب سے بیسٹ برتھ ڈے ہے، کیونکہ اس برتھ ڈے میں مجھے صرف سالگرہ کا تحفہ نہیں ملا، مجھے میری محبت بھی ملی ہے۔
میں نے کبھی اپنا برتھ ڈے اس طرح سے نہیں منایا، لیکن تمہارے ساتھ گزرا یہ میرا پہلا برتھ ڈے ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ تھینک یو سو مچ میرے برتھ ڈے کو اتنا اسپیشل بنانے کے لیے۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے وہ پوری طرح سے اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا، جبکہ اس پر اپنا آپ نچھاور کرتے ہوئے وہ اس کی سانسیں ہلکان کر گیا، اس کے کومل مہکتے وجود کو اپنی جان لیوا شدتوں سے سیراب کرتا۔ وہ اس رات کو اپنی زندگی کی سب سے یادگار رات بنانے لگا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں پگھلتی ایلوینا اس کی شدتیں برداشت کرتی اس کی سالگرہ کو اسپیشل بنا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کوئی شخص اس کے لیے اتنا اہم ہوگا کہ وہ اس کے لیے اتنا سب کچھ کرے گی، لیکن ہم سفر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ اس شخص کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے وہ کتنے دنوں سے پلاننگ کر رہی تھی، اور آج اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اسے لگا تھا جیسے اس کے اتنے سارے دنوں کی محنت آج وصول ہو گئی ہو۔ رائگ کی سالگرہ منا کر آئرا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی سی خوشبو آنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسی لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، لیکن آہستہ سے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ لے جاتے ہوئے اس نے لائٹ آن کی تو جیسے کمرے میں پھولوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پھول نہ ہوں، اور پھولوں سے بھجتے ہوئے زمین پر قدم رکھتی حیرانگی سے کمرے کی سجاوٹ دیکھنے لگی تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ عصمت نے ہی کیا تھا۔ اسے منانے کے لیے ایک اور چھوٹی سی کوشش۔ آئرا آہستہ سے مسکرائی تھی، لیکن پھر اپنی منفی سوچوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کے قریب آتے اس کی سوچ پھر بدلنے لگی۔ کیا اسے یہ سب کچھ چاہیے تھا؟ کیا اب بھی وہ عصمت کی محبت چاہتی تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی وہ اسے منانے کے لیے یہ سب کچھ کرے؟ کیا وہ چاہتی تھی وہ اسے خوش کرنے کے لیے، اسے اہمیت دینے کے لیے یہ سب کچھ کرے؟ نہیں، اس کے اندر سے آواز آئی تھی، وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ازبک درانی کی محبت ہے۔ وہ جانتی تھی ازبک خان درانی اسے بے تحاشا چاہتا ہے۔ اسے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا، ہرگز نہیں چاہیے تھا۔ اسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس کا سکون نہیں تھا۔ وہ محبت کرتا تھا اس سے، دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا اسے۔ وہ جانتی تھی یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے
نہیں تھی۔ وہ اپنے خان سے ان سب چیزوں کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خان اسے یہ بتائے کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، وہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اس کی خواہش نہیں تھی یہ سب چیزیں۔ وہ کمرے کی خوبصورت سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے گرد ازبک کی باہوں کا حصار محسوس ہوا، اور پھر اس کی سانسیں اپنی گردن پر۔ اس نے بے حد نرمی سے اپنی گھنی مونچھوں کا لمس اس کی گردن پر بکھیرا تھا۔ وہ اپنے عنابی لبوں سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی حرکت بڑھاتے ہوئے اسے بے تابی سے چوم رہا تھا۔ کیسا لگا؟ اس کے بالوں کی خوشبو کو اندر اتارتے ہوئے ازبک نے بے حد نرمی سے اس سے سوال کیا تھا۔ بہت بہت اچھا۔ چاہے جانے کا احساس بھی کبھی کسی کو برا لگ سکتا ہے کیا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو ازبک نے بے ساختہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کا سر اپنی پیٹھ سے لگایا تھا۔ میرے دل میں تمہاری کتنی چاہت ہے یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے کان پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کا سوال بڑا بے ساختہ آیا تھا۔ کیونکہ تم جاننا چاہتی ہو کہ ازبک درانی کے لیے تم کیا ہو، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ازبک درانی کے لیے اپنی خانہ سے ضروری اپنی سانس لینا بھی نہیں ہے۔ وہ بے ساختہ کہتے ہوئے اسے اپنی طرف پلٹ چکا تھا۔ لیکن میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں خان، وہ مایوسی سے بولی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے خان، مجھے ان سب چیزوں کی تمنا نہیں ہے، یہ سب کچھ نیا نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنی محبت جتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے ہار مان کر کہہ رہی تھی۔ تو بتاؤ نا میری خانہ، تمہیں کیا چاہیے؟ تم جو کہو گی میں سب کچھ ویسا کر دوں گا۔ ایک دفعہ اپنے خان کو بتاؤ تو صحیح تمہارے دل میں کیا ہے۔ میں پوری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ ایک دفعہ بتاؤ تو صحیح کہ تم چاہتی کیا ہو۔ میں اپنے دل کا سکون چاہتی ہوں خان، اور مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے نہیں مل رہا میرا سکون۔ وہ کہتے ہوئے اچانک اپنے ہاتھوں میں چہرہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ اس کا رونا اسے بے قرار کر گیا تھا۔
وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں لیتا اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ ریلیکس ہانا، ریلیکس، میں ڈھونڈ لوں گا، میں ڈھونڈ لوں گا اپنی خانہ کا سکون۔ پلیز تم اس طرح سے مت رو، تمہارا سکون ڈھونڈنے کے لیے میں کچھ بھی کر جاؤں گا۔ تم اس طرح سے آنسو مت بہاؤ، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، آئی پرومس یو۔ فی الحال ہم کل کراچی جا رہے ہیں۔ رائق ہنی مون کے لیے نکل رہا ہے صبح۔ کراچی والے آفس میں کوئی نہیں ہے، کافی نقصان ہو رہا ہے یہاں تو پھر بابا اور تایا ابو سب کچھ سنبھال رہے ہیں، لیکن وہاں پر کافی کچھ دیکھنا ہوگا۔ ارحم بھی کل میرے ساتھ ہی چل رہا ہے اور ارزق بھی کراچی کا ہی کام سنبھالے گا، کیونکہ ارزق وہیں پر اپنی جاب وغیرہ کرتا ہے اور وہ اپنی جاب چھوڑ نہیں سکتا، تو ایسے میں مجھے بھی اس کے ساتھ ہی چلنا ہوگا، اور میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ تمہیں دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا، اور تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تو تمہارا سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اپنا سکون گنوا دوں گا۔ اس لیے بنا کسی طرح کے آرگیومنٹ کے صبح میرے اٹھنے سے پہلے پیکنگ کر لینا۔ اسے اپنے سینے میں چھپاتا وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عائرہ نے کسی طرح کا کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ شاید وہ بھی اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اب تم اس طرح میری باہوں میں رہو گی نا کھانا، تو مجھے بے قرار کر دو گی، اور اگر میں بے قرار ہو گیا تو اس موقع کے بیچ تمہاری ساری شرطیں نظر انداز کر کے تمہیں اپنی باہوں میں سما کر خود کو اور تمہیں سارا جہان بلا دوں گا۔ ازبک اسے خود سے لگائے ہوئے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی، جبکہ عائرہ کے اس طرح سے الگ ہونے پر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تم آرام کرو، وہ نرمی سے اس کے گالوں کو چومتا واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ عائرہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے ازبک کے اتنے قریب چلے جانے پر خود کو کوس رہی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار میں نے سوچا ہے اب نہ میں آپ لوگوں کو لائکس کے لیے نہیں کہوں گی، جس کا دل کرتا ہے وہ لائک کرو، جس کا دل نہیں کرتا وہ لائک نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے منتیں کرنے کی۔ یار بار بار کہنے کے باوجود بھی آپ لوگوں نے لائک تو کرنا نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے بھی بار بار اپنا موڈ خراب کرنا چاہیے۔ تو تھینک یو سو مچ جو لائک کرتے ہیں۔ اور باقی میں یہ جو ناول ہے، لوگ پوچھ رہے تھے کب تک ختم ہونا ہے، تو میرے خیال میں سپتمبر کے نہیں، اکتوبر کے فرسٹ ویک تک
یہ ناول ختم ہو جائے گا کیونکہ اب بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے. پہلے میں نے سوچا تھا کہ ازن کی کہانی میں لکھوں گی لیکن اب میرا موڈ نہیں بن رہا. میرا نا دل ٹوٹ گیا اس ناول پہ کیونکہ آپ لوگوں نے نہ صرف ایک ہی ناول پڑھنا ہے میرا اور کسی ناول میں آپ لوگ انٹرسٹ نہیں دکھا رہے اور میں بس ایک ہی کردار نہیں لکھنا چاہتی. تو جس کو پڑھنا ہے پڑھو, جس کو نہیں پڑھنا مت پڑھو. شاید میں نے یار ستمگر کا ایک اور یارم والے ناول کا ایک اور سیزن لکھنا تھا کیونکہ میں ایک اور سٹوری لکھ رہی تھی, لیکن اب میں نہیں لکھوں گی یار. ایک ہی کردار کو میں گھسیٹ نہیں سکتی. جتنا میں لکھ سکتی تھی میں نے لکھ دیا ہے. اور مجھے ایسے ٹائپ کے ریڈرز نہیں چاہیے جو ایک ناول کے ٹائم پہ آپ کے ساتھ ہوں, دوسرے ناول کے ٹائم پہ وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں. تو ایک ہی کردار کو میں نے ساری زندگی نہیں لکھنا. تو جو لوگ جن لوگوں نے یارم کے لیے سبسکرائب کیا تھا وہ اپنا سبسکرائب واپس لے لیں. یار مجھے یہ وہ نہیں چاہیے کہ جس دن میں یارم کو لکھوں گی اسی دن سپورٹ ملے گا, جب یارم نہیں ہے تو آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے. تو مجھے ایسے سسٹم نہیں چاہیے. اور باقی یار ستمگر کے بعد جو میرا نیکسٹ ناول آئے گا وہ جو میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھنا شروع کیا تھا, ڈاکو والا ناول, سردار یادگار والا, تو وہ والا میرا موڈ بن رہا ہے, لکھوں گی. اور اسیر جانا جو میں نے ناول دوسرے چینل پر شروع کیا تھا وہاں پر میں نے کوئی 7-8 قسطیں دی تھی, اس کو میں جلدی ای بک میں لانچ کر دوں گی. تو جس کو ای بک لینی ہوئی آپ لوگ لے لیجیے گا. تو بس ہاں, بس اور میں نے کوئی بات نہیں کرنی تھی. تو ہاں جی, کل میں جا رہی ہوں, ہمارا فیملی ٹرپ ہے. ویسے تو میری کوشش ہوگی کہ میں رات کو ایپیسوڈ لکھ کر رات کو ہی ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو صبح تک دے دوں, لیکن اگر نہیں آئی نا تو پھر میں ہماری واپسی کل رات تک ہوگی, تو پھر میں کوشش کروں گی کہ میں رات کو ریکارڈنگ کر لوں. تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائے کو دیں اجازت, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.